بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد بھی بکتا ہے، درد بھی بیچا جاتا ہے، درد بھی خریدا جاتا ہے، درد کے بیچنے والے بھی ہمیں سے اور درد کے خریدنے والے بھی ہمیں سے ہیں۔ یعنی کہ درد کی خرید و فروخت اور پرتشدد واقعات کی خرید و فروخت وہ بھی ہوتی ہے، مار پیٹ بھی بکتی ہے، تشدد بھی بکتا ہے نا عجیب بات؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے، تشدد بھی بکتا ہے، مار پیٹ بھی بکتی ہے، لیکن ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا کروانے والا کون ہے؟ ان سب واقعات پر نظر ثانی کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ وہ نئی آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہ سکیں اور ایزیلی وزٹ کر سکیں۔ میرا آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، یہ بھی نور مقدم کیس کے حوالے سے ہی ہے۔ میں پچھلی ایپیسوڈ کو ہی فردر پروسیڈ کروں گی، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی اگر یادداشت متاثر نہ ہوئی اور آپ لوگوں کو یاد ہو تو زینب کیس، قصور کا زینب کیس، وہ کس طرح سے ہوا تھا، اس کے فور گراؤنڈز کیا تھے، بیک گراؤنڈز کیا تھے، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت رچ اور ویل کنیکٹڈ لوگ جو ہے بیچ میں انوالو تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر ایلومیناٹی اور ڈارک ویب کا نام سن رکھا ہو تو یقیناً آپ پہنچ گئے ہوں گے، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں کس چیز اور کس حقیقت کے بارے میں جو ہے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور یہ کیس ظاہر جعفر کیس اور نور مقدم کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نور کو صرف ایک موت نہیں دی گئی، بہت پرتشدد موت تھی۔ ہم اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے وہ لیونگ ریلیشن میں تھے، وہ کیسے تھے، لیکن ہم کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے کچھ ٹھیک ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ویڈیوز ایسی جو ہیں ان کی ریسیو ہوئی ہیں، لیکن ایسی ویڈیوز ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی اور بغیر تصدیق کیے ہر بات جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ہمیں یعنی کہ تحقیق اور تصدیق جو ہے بہرحال وہ ضرور کر لینی چاہیے۔ وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نور کی مغفرت کرے، اس کے لیے آسانی کا راستہ جو ہے وہ پیدا ہو، لیکن جو ہوا وہ ظلم ہوا، بہت غلط ہوا، اور ہمیں اس ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کے حق میں جو ہے بولنا چاہیے۔ ظاہر جعفر نے جس طرح سے اس کو پرتشدد موت کے گھاٹ اتارا وہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو کوئی دو چار تھپڑ، مکے، ٹھڈے، گھونسے، لاتیں مار کر جو ہے وہ اس کو مارا گیا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ جس ڈارک ویب کا میں نے حوالہ دیا ہے، انٹرنیٹ کی جس ڈارک سائٹ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں، جانتے ہیں تو اب یقیناً جان گئے ہوں گے کہ کس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہاں جو ہے سیل آؤٹ کی جاتی ہیں، کس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہاں سیل ہوتی ہیں، کس قسم کی پرتشدد واقعات سے بھری ہوئی جو ہے، یعنی جتنی کرب سے بلبلاتی ہوئی آواز ہوگی اتنی ہی اس کے جو ہے اونچے دام جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اتنی ہی اس کی بولی جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ یعنی کہ ظاہر جعفر نے عید پر جو ہے جانے سے پہلے اس نے نور کی قربانی دی۔ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل حقیقت ہے، یہ ہیومن سیکریفائس ہوئی ہے، نور کو سیکریفائس کیا گیا، نور کی قربانی دی گئی۔ اور آپ نوٹس کریں یہ بات کہ یہ قربانی اس کی سورج غروب ہونے کے بعد ہوئی، یعنی کہ جیسے سورج غروب ہوا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد 7:29 پر اس نے اپنے والد سے فون پر بات کی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سارے عمل کے دوران جو ہے وہ 15 لوگوں سے کنیکٹڈ بھی رہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں کسی کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نارملی بیہیو کرتے ہیں، جاتے ہیں، کالز کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، پھر مار پیٹ کرتے ہیں، پھر جو ہے کالز کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کسی کو انفارم کر رہے ہیں یا کسی سے آپ آگاہی لے رہے ہیں، کسی سے آپ جو ہے آرڈرز لے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور کر کے آپ آگاہی بھی آگے جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا، وہ جب چیختی ہوئی نیچے کیبن تک آئی اور کیبن سے اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے اوپر لے جایا گیا، اور اس نے گارڈ سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میری جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے بھی اس کو نہیں جانے دیا کیونکہ انہیں اپنی نوکری کا ڈر تھا۔ لیکن بہرحال انہی گارڈز کا اور شیف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ظاہر جعفر کے گھر میں اس طرح کے شیطانی سائنز بھی دیکھے ہیں۔ جی، تو ظاہر جعفر جو ہے وہ ملحد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لادین ہے، لادینیت کا شکار ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، بہت سارے کفرانہ کلمات اور مغلظات بکتا ہے وہ اسلام کے خلاف۔ وہ مذہب اسلام سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نہ وہ اور نہ اس کے والدین سیٹنزم کا شکار ہے۔ اور سیٹنزم کیا ہے؟
یہاں وہی ڈارک ویب والی بات آ جاتی ہے اور ایلومیناٹی والی. سیٹنزم ایک شیطان کا مذہب. جی یہ ایک ریلیجن ہے, ایک مذہب ہے. یہ لوگوں کا رجحان اس طرف بھی ہے, لیکن کن لوگوں کا؟ کچھ شیطانی لوگوں کا, ان کا رجحان اس طرف ضرور ہے, جو اس سب میں انوالوڈ ہیں. بہت بڑی بڑی طاقتیں اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں, اور انہی میں سے ظاہر جعفر اور اس کا خاندان بھی ہے. جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں مزید تھوڑا سا اضافہ کرتی چاہوں, اس کیس سے آگاہی دینا چاہوں, کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس واقعے سے اس قدر جو ہیں وہ علم نہیں ہے ان کو اس کا, ٹھیک ہے, اس قدر آگاہی ان کو نہیں ہے. تو میں ان کے لیے بتانا چاہوں کہ میں بات کر رہی ہوں نور مقدم اور ظاہر جعفر کے کیس کی. نور مقدم جو کہ ہمارے سابق سفیر, جو کہ ساؤتھ کوریا میں ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں, پاکستانی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی ہے نور مقدم. اور ظاہر جعفر جو ہے عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کا بیٹا ہے, جو کہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے جو مالک ہیں, جن کی کمپنیاں اور تھیراپی سینٹرز جو ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر امریکہ, یو کے اور یو کے وغیرہ میں بھی جو ہیں ان کے کمپنیز جو ہیں وہ ہیں. یہ ارب پتی نہیں, کھرب پتی جو ہیں وہ لوگ ہیں, جنہوں نے اس قسم کا واقعہ اور حادثہ جن کے گھر میں پیش آیا اور جو اس میں جو ہیں انوالو پائے جا رہے ہیں, جن کا بیٹا درندہ صرف شیطان صرف بیٹا صفاق قاتل ظاہر جعفر جو ہے اس میں انوالوڈ ہیں. اور یقیناً وہ والدین بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ وہ انہی کے گھر کا حصہ ہے, انہی کے گھر میں سارا کچھ ہو رہا تھا. وہ 15 لوگ جن کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہا اس سارے کام کے دوران, کیونکہ اس کی موت جو ہے وہ کوئی چند سیکنڈز میں یا چند منٹ میں نہیں ہوئی, بلکہ 3.5 سے 4 گھنٹے تک اس کو اذیت کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اور وہ کوئی, جیسے کہ میں نے کہا کہ لاتوں سے, گھوسوں سے, ٹھیک ہے, مکوں سے, ٹھڈوں سے, اس طرح سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے. بہت تکلیف اور اذیت دی گئی ہے اس کو, جگہ جگہ سے اس کو کاٹا گیا ہے, اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے. یعنی عید پر اس کی قربانی دی گئی ہے, اس کو سیکریفائس کیا گیا ہے, ہیومن سیکریفائس اس کی ہوئی ہے. سورج ڈوبنے کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کیا گیا ہے. جی ہاں, یہ سیٹنزم اور ایلومیناٹی کا جو ہے ان کا یہ ہے کہ جو لوگ اس سرکل میں شامل ہوتے ہیں, ایلومیناٹی میں تو جیسے وہ بلڈ باتھ کا بھی ہے کہ جو لوگ ان کے سرکل کو جوائن کرتے ہیں تو نئے آنے والوں کو وہ 2 ٹاسک دیتے ہیں. ایک ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انہیں اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو جو ہے وہ انہیں جو ہے اس کو مارنا ہوتا ہے, اس کو سیکریفائس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسی طرح سے سیکریفائس کرنا ہوتا ہے. یعنی اتنی پرتشدد پراذیت اس کو موت دینی ہوتی ہے, پھر اس کا سر دھڑ سے الگ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے خون سے بات لینا ہوتا ہے, بلڈ بات لینا ہوتا ہے, اس کے خون سے, اس خون کا غسل لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی وہ ان لوگوں کو یقین دلا پاتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر شیطان کے نرغے میں ہیں, اس کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر. تقریباً 1988 میں میرا خیال ہے کہ ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا کہ دے لیو وی سلیپ, اور اس فلم میں بہت جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہر کیریکٹر کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ یہ دے کون ہیں. یہ دے وہی ہیں جو اس سیٹنزم کے فالوورز ہیں, جو ڈیول کے فالوورز ہیں, جو اسی ڈارک ویب کا حصہ ہیں, جو ایلومیناٹی کا حصہ ہیں. ایلومیناٹی میں دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آنکھ جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے سائن کے اوپر, تو وہ ایک آنکھ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک آنکھ جو ہے وہ کس کی ہے؟ دجال کی. اور وہ ہمیں پتہ ہے کتنا بڑا فتنہ ہے, اور یہ سب اسی کی طرف جا رہا ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ہر سال تقریباً 10,000 بچے جو جیسے غائب ہوتے ہیں, اور نہ صرف امریکہ سے, امریکہ تو ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے, امریکہ کے علاوہ مختلف ممالک سے انکلوڈنگ پاکستان کتنے بچے, جوان, درمیانی عمر کے سب جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں. سب کہاں جاتے ہیں؟ کہیں اسی سب کا حصہ تو وہ نہیں بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کتنی اذیت سے وہ دوچار ہوتے ہوں گے. تو امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تقریباً آپ دیکھیں جو ایونٹس ان کے ہوتے ہیں, جیسے ہیلووین کا ایونٹ ہوتا ہے, جیسے ان کا کرسمس کا ایونٹ ہوتا ہے, جس طرح خاص طور پر بچوں کو جو ہے وہ آزادی ہوتی ہے کہ جا کر ڈور ٹو ڈور جو ہے ان کی جو وہ پرفارمنس جو وہ ہوتی ہے, ان کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں گفٹس بانٹتے اور دیتے بھی ہیں, جو کچھ وہ کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں, ایسے بہت سارے وچ اور وچز جو ہیں وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, ان کی کاٹ پیٹ کر کے ان آرگنز کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے.
اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بچے اغوا ہو گئے یا لاش اس حالت میں ملی کہ انٹرنل آرگنز مسنگ تھے. تو یعنی کہ انٹرنل آرگنز بردہ فروشی کے علاوہ جو بچوں کے جسم سے یا جس کسی کو بھی اغوا کیا جائے اس کے جسم سے یعنی کہ ہارٹ تک جو ہے آپ جو وہ نکال لیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اس کے باڈی پارٹس لائک اس کے آپ کڈنیز تک اس کے نکال لیں, ٹھیک ہے. تو جو انٹرنل آرگنز جو بھی وہ مسنگ ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں, وہ ریموو کر لیے جاتے ہیں, اور باقی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پھینک دی جاتی ہے, اس کو ڈسپوز آف جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو اور یہ واقعات جو ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں ان کا تسلسل بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رہتا ہے. لیکن ان سب کو پکڑے کون, اس سب چیز کو ختم کون کرے؟ تو ظاہر جعفر کا جو کردار ہے, جو بھیانک کردار ہے, وہ بھی اسی ڈارک ویب سے کنیکٹڈ ہے, وہ بھی اسی ایلومیناٹی اور سیٹنزم سے کنیکٹڈ ہے. جی ہاں, کیونکہ اس نے بھی ہیومن سیکریفائس دیا عید پر جانے سے پہلے, مے بی فیم کے لیے, مے بی فائنینس کے لیے, کیونکہ فائنینس جو ہے اس کے انڈر کنٹرول نہیں تھی. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تو اپنے پیرنٹس کا مرڈر تک جو ہے وہ پلان اس نے کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور اپنے دوستوں سے وہ پوچھتا رہتا تھا کہ اگر میں کسی کو مار دوں تو کیا مجھے امریکہ بچا لے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا ایمبیسڈر تک اسے جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے. پہلی ملاقات میں تو پولیس جو ہے وہ ساتھ رہی, دوسری ملاقات میں پولیس کو بھی بیچ میں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. تو امریکہ کیوں انوالوڈ ہے بیچ میں؟ بے شک وہ ڈوئل پرسنالٹی ہے, لیکن پاکستان کا بھی تو وہ شہری ہے نا, پاکستان کے بھی قوانین جو ہے اس پر نافذ ہوتے ہیں. اور یہی حرکت اگر امریکہ کے کسی شخص نے کی ہوتی اور وہ یہاں پاکستان میں ہوتا, ٹھیک ہے, یہاں سے اس کو پکڑا جاتا, تو کیا پھر بھی ایسے ہوتا کہ پاکستانی جو ہے اس پر جو ہے اپنے قوانین نافذ کر سکتے؟ ہرگز نہیں, وہ اپنے بندے کو لے جاتے. اور اگر کسی پاکستانی شخص نے یہ حرکت, اس قسم کی حرکت امریکہ میں کی ہوتی, تو کیا ایسا ہوتا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو آزادی دیتا کہ وہ جاتا, کوئی سفیر جاتا اور جا کر اسے ملاقات کرتا, اس بارے میں بحث پوس کرتا؟ ہرگز نہیں. پھر امریکہ کو اس قدر آزادی جو ہے وہ کیوں حاصل ہے کہ اس کا سفیر آیا اور آ کر اس نے ظاہر جعفر سے ملاقات کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سارے رخ جو ہیں اس کیس کے وہ پلٹنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو بھی باقی معاملات کی طرح ٹھنڈا کر دیا جائے گا, اس کو بھی پھر اغوا کا معاملہ جو ہے اغوا کا رخ دے دیا جائے گا؟ جیسے کہ بار بار کہا جاتا رہا کہ ڈرائیور جو ہے وہ آیا, اس کو 7 لاکھ روپے لانے کے لیے کہا گیا, پھر وہ 3 لاکھ روپے لے کر آیا, اس نے وہ پہنچائے, اور آخر میں اس کو بھی جو ہے اغوا کا رخ جو ہے وہ دے دیا جائے یا کسی اور رخ پر موڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی اور چھوٹا موٹا کیس جیسے کہ نسیم بی بی کا کیس جو ہے وہ ہوا, اور ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ قاتل کو جو ہے وہ سزا ہو گئی, اور پھر جی سب جو ہے دھیرے دھیرے ٹھنڈے ہو گئے کہ ہاں جی اب اس کیس کو بھی دیکھ لیں گے, اس کی باری بھی آ جائے گی, اور یہ نہ ہو کہ یہ اسی طرح سے جو پڑا رہے. ویسے ایک اچھا سٹیپ ہمارے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان نے لیا کہ آج انہوں نے جب پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سمجھ کر اس کیس کو جو ہے وہ پروسیڈ کر رہا ہوں. لیکن ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی, اور وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوفناک کیس ہے. کیوں خوفناک کا ورڈ انہوں نے یوز کیا, کیوں خوفناک کا لفظ استعمال کیا گیا؟ اتنی بے بسی, بے چارگی اور لاچارگی عمران خان کی باڈی لینگویج میں کیوں؟ بے شک وہ طاقتور ہے اور پولیس حراست میں ہے, کیا اس پر پاکستانی قوانین نافذ نہیں ہوں گے؟ کیا اس کو سزا نہیں ہوگی؟ کیا اس کو سزا سے بچا لیا جائے گا؟ ایک پوری طاقت ظاہر ہے وہ وکیل جو ظاہر جعفر کے والدین کے لگا رہے ہیں ان کو ضمانت پر نکالنے کے لیے, حالانکہ جو جرم کرتے ہوئے جو دیکھ رہے تھے اس وقت یا انفارمڈ تھے اور انہوں نے آگاہ نہیں کیا, وہ بھی تو شریک جرم ہیں, وہ بھی شریک جرم ہیں, وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, چاہے وہ چوکیدار تھے, چاہے وہ خانسامہ تھا, چاہے اس کے والدین تھے, اور وہ سارے لوگ جو اس واقعے سے باخبر تھے, اور وہ جو ارد گرد کے تمام لوگ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوگا. اور پھر بہت دیر بعد یہاں تک جب وہ ریچول ہو گیا, اس ریچول کو پرفارم کر دیا گیا, اس کو قربانی دے دی گئی, اس کے بعد جا کر کسی نے جو ہے پولیس کو انفارم کیا, اس کو آگاہ کیا گیا. ورنہ اس سے پہلے ایون کہ اس کے والدین جو ہیں وہ بھی جانتے تھے, اور انہوں نے صرف تھیراپی والوں کو کال کی کہ جا کر دیکھیں ان کا بیٹا گھر میں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرے, صرف اس لیے تاکہ اس کو وہ پاگل نفسیاتی مریض شو کر کے اور اس کو جو ہے وہ انڈر کوریج لے لیں, اور کسی طرح سے اس کو اس کیس سے جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ کروایا جا سکے. اور پہلے بھی وہ اس قسم کے کیسز میں ملوث رہا ہے, بلکہ اس کے موبائل سے جو ویڈیوز بہت ساری ریسیو ہوئیں وہ اسی قسم کی ہیں.
آپ لوگ شاید حیران ہو رہے ہوں گے میری بات سن کر، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ سیٹنزم بھی ایک مذہب بن چکا ہے اور ایلیمناٹی بھی بالکل ایک حقیقت ہے، جس میں ڈیول کے ماننے والے جو ہیں وہ اس شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات جو ہیں وہ کرتے ہیں، تاکہ پھر شیطان خوش ہو کر ان پر جو ہے ان لوگوں پر جو ہے ان کو جو ہے اپنی نوازشات سے نوازتا ہے، ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے ان کو اور وہ اس قسم کی پاورز جو دیتا ہے۔ یہاں تک اس قسم کی بھی آپ نے اگر سن رکھا ہو کہ یہ کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی سولز، اپنی روحیں تک انہوں نے جو گروی رکھی ہوئی ہیں اس کو بیچ دی ہوئی ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو فیم اور فائنینس تک سے اس نے جو ہے وہ کوریج دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ناٹک، کوئی ٹی وی ڈرامہ، کوئی فلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، بالکل سچ بات ہے۔ ڈارک ویب کا سچ کیا ہے، ایلومناٹی کا سچ کیا ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے، اور بہت ہی خوفناک صورتحال ہے یہ، اور اس میں ہمارے مسلمان پاکستانی بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک ظاہر جعفر کا خاندان بھی ہے۔ آپ سب کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور جو ہے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور مزید اس کیس میں کس قسم کی پروسیڈنگ ہوگی، آپ کے سننے میں کیا آ رہا ہے، اس بارے میں بھی ہمیں ضرور مطلع کرتے رہیں۔ لیکن ایک بات میں اور بھی مینشن کرنا چاہوں گی ظاہر جعفر کی بہن کے حوالے سے، جس کا نام عامرہ ہے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو ظاہر جعفر کی بہن گھر پہ تھی، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی مینشن کیا کہ ظاہر کمرے ساؤنڈ پروف تو نہیں تھے، کیا اس نے نہیں سنا؟ آخر وہ ان 2-3 دنوں میں کہاں تھی جب یہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہوئے؟ کہاں تھی؟ لندن میں وہ پڑھتی ہے، لیکن اس وقت وہ گھر پر تھی، اس کے لندن کی ٹکٹ سے تو کیا وہ لندن چلی گئی، لندن کے لیے نکل گئی، لیکن اس دوران تو وہ گھر پر تھی۔ اور اس کے تمام جو ملازمین گھر پر تھے، جب وہ اس قدر تشدد ہوتا دیکھ رہے تھے تو وہ کیا نہیں سمجھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے کہ آگے کس حد تک برا ہونے والا ہے، جب اس کو اٹھا کر پٹخ رہا تھا، کاٹ رہا تھا، باقاعدہ کاٹ رہا تھا اس کو، چھریوں سے، چاقوؤں سے جو اس کو کاٹا گیا، اس پر وار کیے گئے، اس کو اتنی اذیت دی گئی۔ وہ یہ نہیں کہ وہ اس پر کوئی اسے وہ بہت اس کو وہ نفرت تھی یا کیا تھا۔ آپ دیکھیں جب شروع میں جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب امریکہ کا سفیر آیا اس کے بعد جب اس نے وہ بیان دیا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے چیٹ کیا تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ اور اتنا چالاک شخص کہ جب آج بھی جب عدالت میں اسے پوچھ گچھ ہوئی، جو ہماری جج صاحبہ ہیں شائستہ کنڈی، ٹھیک ہے، ان کے عدالت میں جب اسے پوچھ گچھ ہوئی، اسے پوچھا گیا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، 2 دفعہ انہوں نے اسے پوچھا، اردو میں پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب اسے انگریزی میں پوچھا گیا تو اس نے اپنے وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہی جو ہے وہ، یعنی جو کچھ کہے گا وہ وکیل کہے گا، یعنی وکیل کے اشارے پر جو ہے وہ کچھ بولے گا، یعنی خود سے کچھ نہیں کہے گا کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے جو کہ اس کیس کے لیے اس کے لیے کہیں پھندا نہ بن جائے۔ لیکن یہ پھندا تو اس کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور یہ پھندا جو ہے اس کے گلے میں آ کر ہی رہے گا جو اس نے حرکت کی ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اب تک کے لیے ساتھ دینے کے لیے، اور مزید اپڈیٹس لینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔